اچھا، عید کا نام جیسے ہی آتا ہے نا تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ جشن، دھوم دھام، مزیدار کھانے، یہی سب کچھ۔ لیکن کیا عید بس اتنی ہے؟ پیر اجمل رضا قادری صاحب کے ایک بیان کے مطابق اس تہوار کا مقصد بہت گہرا ہے۔ تو آئیے آج ذرا کھوجتے ہیں کہ عید کا اصل روحانی مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ عید ہے جو ہم سب کو نظر آتی ہے، پٹاخے، پارٹیاں، شور شرابہ، مگر دوسری طرف ایک گہرا مفہوم بھی ہے، عبادت کا، شکر گزاری کا، اور سب سے بڑھ کر ایک ہونے کا، اتحاد کا۔ اور اصل میں یہی وہ فرق ہے جو عید کے حقیقی پیغام کو سب سے الگ کرتا ہے۔ تو آج ہم 4 اہم نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ عید صرف جشن منانے کا نام نہیں ہے۔ پھر ہم سمجھیں گے کہ نماز کی ایک صف میں کھڑے ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے دل کے اندر چلنے والی جنگ کی، اور آخر میں اس جنگ کو جیتنے اور سچی خوشی پانے کا راستہ کیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، جشن سے ماورا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عید کا دن اصل میں دھوم دھام سے شروع ہی نہیں ہوتا۔ اس کی شروعات ایک ایسے روحانی عمل سے ہوتی ہے جو پورے دن کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ سوچیں ذرا عید کی صبح کے بارے میں، غسل کرنا، پھر صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور پھر نماز کے لیے نکلنا۔ یہ صرف تیاری نہیں ہے بلکہ ہر قدم ایک طرح کا روحانی عمل ہے۔ یہ خود کو باہر سے بھی اور اندر سے بھی اس خاص دن کے لیے پاک کرنے جیسا ہے۔ تو پھر ان ساری تیاریوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک مہینے کے روزوں کے بعد جب خوشی کا دن آئے تو اس کا آغاز اللہ کے سامنے سجدہ شکر سے ہو، یعنی اس تہوار کی بنیادی عبادت پر رکھی گئی ہے۔ اور جب یہی عبادت انفرادی سے نکل کر اجتماعی بن جاتی ہے نا، تو اس کا پیغام اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ اور یہیں سے ہمارا دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے، ایک صف ایک امت۔ یہ شعر واہ، عید کی نماز کی روح کو کیا خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مطلب جب سب ایک لائن میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے بنائے ہوئے سارے فرق وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی غلام، سب برابر۔ تو پھر اس ایک صف سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ امیر غریب، قبیلہ اونچا نیچا عہدہ، یہ سب کچھ بس دنیا کی چیزیں ہیں۔ اس صف میں یہ ساری تفریق ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں بس ایک ہی حقیقت رہتی ہے کہ ہم سب ایک امت ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس گفتگو کے بالکل مرکز میں۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں سچی خوشی محسوس کرنے سے روکتی ہے؟ پیر صاحب کہتے ہیں اصل جنگ باہر کی دنیا میں نہیں ہے، اصل جنگ تو ہمارے اپنے دل کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ اور وہ بیماریاں کیا ہیں؟ پیر صاحب نشاندہی کرتے ہیں، بغض، حسد، نفرت، اور سب سے بڑی بیماری انا۔ یہ وہ زہر ہیں جو اندر ہی اندر ہمارے سکون کو کھا جاتے ہیں اور پورے معاشرے میں فساد کی جڑ بنتے ہیں۔ اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت دیکھیں کتنی گہری بات ہے۔ حضرت انس بن مالک سے فرمایا کہ جب صبح اٹھو تو سب سے پہلے اپنے دل پر نظر ڈالو، دیکھو کہ اس میں کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے۔ مطلب دن کا آغاز ہی دل کی صفائی سے کرو۔ یہ سب سے بڑا روحانی عمل ہے۔ اسی بات کو سلطان باہو نے اپنے انداز میں کہا، دل کالے نالو منہ کالا چنگا۔ مطلب اصل چیز اندر کی خوبصورتی ہے۔ اگر دل ہی بغض اور نفرت سے کالا ہے تو باہر کے صاف کپڑوں اور مہنگی خوشبو کا کیا فائدہ؟ حقیقی عید تو دل کی صفائی کا نام ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان دل کی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ تو اب ہم آتے ہیں آخری حصے پر، جہاں ہم 2 بہت ہی طاقتور علاجوں پر بات کریں گے، معافی اور عاجزی۔ معافی کی طاقت کو سمجھنا ہے تو یہ مثال دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ بن ابی جہل کو معاف کر دیا۔ یہ کوئی عام دشمن نہیں تھے، یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے اور خود بھی سخت دشمنی پر قائم تھے۔ ایسی حالت میں کسی کو معاف کر دینا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ دوسری مثال، یہ تو اس سے بھی زیادہ ذاتی اور دل کو ہلا دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جس کے حملے کی وجہ سے آپ کی اپنی بیٹی کی جان چلی گئی تھی۔ ذرا تصور کریں، یہ معافی کی انتہا ہے۔ اور پھر یہ حدیث، یہ تو ایک زبردست موقع فراہم کرتی ہے کہ اگر 2 بھائی ناراض ہیں تو جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ مطلب یہ ایک ایسا سودا ہے جس میں نقصان کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں دوسرے علاج پر، عاجزی۔ اور عاجزی کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک ایسا واقعہ سنتے ہیں جو تکبر کی ساری دیواریں گرا دیتا ہے۔ یہ قصہ 2 ایسے صحابہ کا ہے جن میں دنیاوی طور پر زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف تھے حضرت ابو ذر، ایک بڑے قبیلے کے سردار، گورے رنگ کے، اور دوسری طرف حضرت بلال، ایک سابق غلام حبشی،
کسی بات پر تکرار ہوئی اور حضرت ابو ذر نے غصے میں حضرت بلال کو ان کی والدہ کے رنگ کا تانا دے دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ حضرت ابو ذر کو جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ سیدھا حضرت بلال کے پاس پہنچے، اپنا گال زمین پر رکھا اور کہا، بلال، جب تک تم اس گال پر اپنا پاؤں نہیں رکھو گے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ سوچیں، ایک سردار ایک سابق غلام کے سامنے، یہ ہے عاجزی۔ تو اس پورے قصے اور اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ عاجزی کا پھل ہمیشہ محبت ہوتا ہے۔ جہاں انا اور تکبر رشتوں میں دراڑیں ڈالتے ہیں، وہیں تھوڑا سا جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور محبت پیدا کرتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد اب سوال صرف ایک ہی ہے۔ اس عید پر معافی، عاجزی اور محبت کے اس پیغام کو اگر عملی جامہ پہنانا ہو تو پہلی کال کس کو جانی چاہیے؟